السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ نکاح میں اگر گواہ فاسق ہوں تو ایسی صورت میں وہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو گواہ جو ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز بھی وقت پر ادا نہیں کرتے، ساتھ میں ان کی داڑھیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، لوگوں کے سامنے چلتے پھرتے کھانے میں بھی شرم اور عار محسوس نہیں کرتے، گناہ کرنے میں بھی وہ لوگوں کے سامنے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ایسے فاسقوں کو اگر نکاح کا گواہ بنایا جائے تو ایسی صورت میں وہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء کرام فقہائے اعظام کے تفصیلات کے مطابق آپ کو یہ بات بتائی جائے گی کہ فاسقوں کی گواہی سے نکاح ہوتا ہے یا نہیں۔ نکاح جو ہے یہ ایجاب و قبول کا نام ہے، یعنی ایک شخص نے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا، اور وہاں پر دو گواہ موجود ہوں تو ان دو گواہوں کی موجودگی میں اور ایجاب اور قبول سے یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ یعنی جس نے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا اس کا کہنا ایجاب ہوتا ہے، یا جیسے امام صاحب کہیں کہ میں نے فلاں کا فلاں سے نکاح کیا تو وہ کہے کہ میں نے قبول کیا، تو اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جو قبول کرے اس کو قبول کہتے ہیں۔ تو ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، اور جس کی موجودگی میں کوئی کام ہو وہ گواہ کہلاتے ہیں۔ لہٰذا جب بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جتنے لوگ بھی وہاں پر نکاح کی مجلس میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اس بات کے گواہ ہوتے ہیں کہ یہ دونوں شخص کا نکاح کیا جا رہا ہے، اور سارے کے سارے لوگ گواہ ہوتے ہیں۔ البتہ اس میں سے کچھ لوگوں کو، دو لوگوں کو خاص طور سے گواہ کا نام دے دیا جاتا ہے، اور ان کو وکیل کے ساتھ یا نکاح پڑھانے والے کے ساتھ لڑکی کے پاس بھی لے جایا جاتا ہے، اور اسپیشلی لڑکے کے پاس بھی وہ لوگ موجود ہوتے ہیں کہ امام صاحب جو الفاظ کہتے ہیں اس کو بھی سنتے ہیں، اور جو الفاظ نکاح کو قبول کرنے والا یعنی دولہا یا دلہن کے اس کو بھی سنتے ہیں، تو ان کو خاص کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی نکاح کے گواہ ہیں، اور جو دوسرے لوگ موجود ہیں وہ لوگ بھی نکاح کے گواہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص جس کو خاص کیا گیا نکاح کے گواہ کے لیے، تو اگر وہ فاسق ہوں تو ایسی صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا، جیسا کہ فتاوی قاضی خان ماہندیہ میں ہے، اور ایسے ہی فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 250 پر موجود ہے کہ یصح بشہادت الفاسقین والاعمیین، کہ یعنی دو فاسقوں یا صرف دو اندھوں کی گواہی سے بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ اور بحر الرائق جلد 3 صفحہ نمبر 89 پر، اور در مختار جلد 2 صفحہ نمبر 272 میں ہے کہ ان عقدہ بحضور الفاسقین والاعمیین، کہ دو فاسقوں یا صرف دو اندھوں کی گواہی سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اور شرح وقایہ جو کہ فقہ کی مشہور و معروف کتاب ہے، جو علماء پڑھتے ہیں اور ان کو کتابوں کو پڑھ کر کے عالم بنتے ہیں، اس میں بھی جلد 2 صفحہ نمبر 9 پر ہے کہ صح عند فاسقین، یعنی دو فاسقوں کی موجودگی میں نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ اور عمدۃ الرعایہ حاشیہ شرح وقایہ میں بھی موجود ہے کہ اگر نکاح کے وقت صرف دو فاسق موجود ہوں تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ تو ان ساری کتابوں اور علماء فقہا کی تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر گواہ جو ہیں جن کو نکاح میں گواہ بنایا جا رہا ہے وہ فاسق ہوں تو ایسی صورت میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن اب اگر کبھی کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ جہاں پر ان کو گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے تو اب یہاں پر مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فاسقوں کو نکاح کے لیے بھی گواہ نہ بنایا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ان کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہ کی جائے۔ تو اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک نے انکار کر دیا، مان لیجئے کہ دولہا نے انکار کر دیا کہ میرا اس سے نکاح نہیں ہوا، یا دلہن نے انکار کر دیا کہ میرا اس سے نکاح نہیں ہوا، اب جو گواہ ہیں وہ دونوں فاسق ہیں، تو اب یا دونوں فاسق نہ ہو، ایک فاسق ہو، تو ایک شخص کے گواہی سے
گواہی مانی نہیں جائے گی، ایک شخص کی شہادت مانی نہیں جاتی ہے، بلکہ دو شخصوں کا کم سے کم موجود ہونا ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، لہٰذا جب نکاح کے لیے گواہوں کو مقرر کیا جائے تو خاص طور پر یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ فاسق تو نہیں ہے، فسق اعلانیہ کا ارتکاب تو کرنے والے نہیں ہیں، اور اگر وہ فاسق ہوں تو ایسی صورت میں ان کو گواہ نہ بنانا یہ بہتر ہے، اور اگر گواہ بنا بھی دیا جائے تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے، نکاح میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب اگر کبھی کسی چیز کی گواہی دینی پڑے تو ایسی صورت میں پھر مسئلہ کھڑا ہوگا، لہٰذا پہلے ہی ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے گواہ ایسے بنائے جائیں جو شرعی طور پر عادل ہوں، تاکہ اگر کبھی گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے تو وہ عدالت میں جا کر کے صحیح طریقے سے گواہی دے سکیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی مسائل معلوم ہوں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں احباب کو بھی اس چینل سے زیادہ جوڑیں تاکہ انہیں بھی دین کی معلومات صحیح طریقے سے حاصل ہوتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔